من علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حنبل یہ تو فرماتے کہ جمعے کا دن لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل ہے. اب آپ کے مولانا مشتاق کیا بات کر رہے ہو؟ اسی مہینے میں آنے والی رات 1000 مہینوں سے افضل بے شمار ثواب ہے 1000 مہینے. لیکن جمعے کا دن اتنی فضیلت والا تو امام حنبل جو 4 امام ہے نا وہ امام حنبل اس میں ایک امام ہے. امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم جو ہم مسلک پہ چلتے ہیں، پوری دنیا انہی مسلک پہ. امام حنبل فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات، جمعے کا دن او افضل لیلۃ القدر کی رات سے افضل. کیا؟ اس لیے کہ اسی جمعے کی رات میں حضرت عبداللہ کے پیٹھ میں تھے میرے آقا رحمت العالمین طاہو یاسین، پیٹھ مبارک میں تھے اور بی بی آمینہ کے سکم میں آ گئے. کہو سبحان اللہ. اس لیے افضل رات ہے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی وسلم. آپ نے درود شریف پڑھا، باپو کا نام، میرا نام، ان کے ابا کا نام کس میں لکھائے گا معلوم ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما جمعے کے دن اللہ تبارک جمعے کی رات، جمعے رات کو ہی چلا دیتا ہے فرشتوں کو، جاؤ. اور پھر جمعے کا دن ہوتا ہے سونے کی قلم. کیا ہے؟ سونے کی قلم اور چاندی کا کاغذ. چاندی کا کاغذ سونے کی قلم میں نام لکھا جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. جو آقا پہ ضرور پڑتا ہے اس کا نام لکھاتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. اور آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. آقا ہمارے لیے دعا کرے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اب روزہ پہلے یہ سمجھ لیجیے، روزہ آدمی ڈرتے کہ روزہ رکھوں گا، بھوک کیا ہے؟ بھوک سے ڈرتے ہیں. سنو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. اس سے کرو تھوڑے چڑھی سے چلے وہ تک بیچ والا کو دھوپ آتی ہے. آ جاؤ یہ جگہ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، جگہ ہے اور کیا. آ جاؤ، آ جاؤ، تم کو بھی ثواب ملے گا. ارے فرشتے چاروں طرف خوشبو پھیلائے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھ نہ سکے. انسانوں سے زیادہ اللہ فرشتے بیچتا ہے. فرشتے بیچتا ہے تو بتانا یہ بیٹھو آرام سے. بھوک سے آدمی ڈرتا ہے. 14 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا روزہ. لیکن پوچھو ہمارے غلام حسین صاحب کو کہ وہاں کا تڑکا، مکہ مدینہ سے کا تڑکا کیا ہے، دھوپ کیا ہے. ایسی دھوپ میں اب سبھی کے تو بزنس تھے نہیں کہ آج کی طرح اے سی میں لیٹ گئے، فجر پڑھ کے لیٹ گئے. بہت سے لوگ فجر نہیں پڑھتے، گھر پہ پڑھ کے لیٹ جاتے. بھوک ڈرتے ہیں کہ بھوک لگے گا. یہ بھوک، یہ ایک دل میں خیال ہے گیا ہمارا کہ بھوک ہمیں ستائے گی. لیکن قسم خدا کی صحابہ کرام کی زندگی دیکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی اور مجھے بھوک لگتی تو میں صحابہ کرام کے پاس پہنچتا، صدیق اعظم کے پاس ایک مسئلہ پوچھتا. مسئلہ صدیق اعظم سمجھ جاتے کہ یہ بھوکے ہیں حضرت ابو ہریرہ تو انہیں کھانا کھلا دیتا. پھر کبھی بھوک لگتی جوروں کی تو عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جاتا. عمر فاروق کا یہ مسئلہ پوچھتا تو پہلے عمر فاروق کھانا کھلاتے. کیا ہے یہ تربیت کیسی آقا نے کی ہے. کوئی مسئلہ بھی پوچھنے آئے تو دسترخوان میں کھانا کھلائے. صرف حدیثیں نہیں، حدیث تو سکھائے، مسئلہ تو سکھائے، لیکن پہلے کھانا بھی کھلائے. یہ بھی سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے حضرت ابو ہریرہ تو میرے آقا انہیں کھانا کھلاتے. لیکن ایک بار ایسے ہوا سیدنا صدیق اعظم، اور کون صدیق اعظم؟ جو حیاتی میں آقا نے جنت کی بشارت دی ہو. کون صدیق اعظم؟ یار غار ہے صدیق اعظم. کون صدیق اعظم؟ آج بھی آقا قریب ہے صدیق اعظم. وہ سیدنا صدیق اعظم
جنگ بدر میں آقا کے ساتھ میں، جنگ احد میں آقا کے ساتھ میں، جنگ خیبر میں آقا کے ساتھ میں، وہ سیدنا صدیق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پوچھے، سلام کیا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو کھانے کا نہیں کہا، کھانے کا نہیں کہا۔ میرے سیدنا صدیق اعظم کے طرف تھوڑی دیر ہوئی، عمر فاروق اعظم کے طرف، عمر فاروق کا جو مسئلہ کہا، یہ مسئلہ، تو عمر فاروق اعظم کھانے کا نہیں کہا۔ اب رہا نہیں گیا، رہا نہیں گیا۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ جس گلی سے گزر جائے نا شیطان گلی بدل دے، وہ عمر فاروق اعظم۔ آج بھی رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہو تو سینے پر یا عمر فاروق لکھ دو، انشاءاللہ شیطان نہیں آئے گا، وسوسے نہیں آئے گا، ہاں آرام سے سکون سے چین نیند آ جائے گی۔ وہ عمر فاروق اعظم جو اللہ کلام کرے، اللہ مصافحہ کرے، کل محشر کے میدان میں وہ عمر فاروق اعظم جس کی دل ارادے پر اللہ قرآن نازل عطا فرما دے۔ یہ مقام ابراہیمی کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے عرض کی تھی، آقا اگر یہ مقام ابراہیم مصلی بن جائے تو قرآن نازل ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بھی مقام ابراہیم مصلی، وہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے تو کھانا نہیں دیا، رہا نہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ عمر فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ آج پورا دن کھانا نہیں کھایا، کیا کہا؟ پورا دن کھانا نہیں کھایا۔ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں تم نے تو ایک روز، میں نے 2 روز سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ، یہ بھوکے رہتے کیا ہے؟ بھوکے رہنے سستی کم ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کھا لیا تو سستی آتی ہے۔ ہاں آج کینسر کی بیماری نہ ہوگی آپ کو اگر تم نے سال میں روزے رکھ لیے تو بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں پورے سال حضرت بیمار رہتا ہوں، لیکن تم نے رمضان کے روزے تو چھوڑ دیے۔ جو بگاڑ تھا، یہ زکوٰۃ دینی تھی ہمیں، جسم کی زکوٰۃ، ایسے مال کی زکوٰۃ 100 روپے پر 2.5 روپیہ ہے نا، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ پورے سال بیمار نہیں ہوگے اور کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر تو آج کہتے 10-12 گھنٹہ بھوکے رہو، آج کہتے ہیں کتنے دن، 20 دن یا 25 دن، لیکن سرکار پر میرے ماں باپ قربان ہیں کہ ہمیں 2 ہجری پر روزے فرض ہو گئے، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، لیکن بتانا یہ ہے کہ بھوکے رہنے سے کیا فائدہ، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے ہی سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کی نا کہ 1 دن ہو گیا پورا کھانا نہیں کھایا، قسم خدا کی عمر فاروق اعظم میں 2 روز ہو گئے کیا تھا۔ تو وہاں سے صدیق اعظم کہتے تم دونوں کی بات کہ مجھے 4 روز ہو گئے، اللہ کیا ہے 4 روز ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اور ہمیں تو پیٹ بھر کے سحری میں کھاتے ہیں، پھر ایک دوپہر کو نہیں، پھر شام کو کھانا، پھر رات کو جتنی بار کھانا ہے کھانا، پھر بھی روزے میں سوچتے ہیں کہ بھوک لگے کہ ہائی آیا کرو یار، پھر بھی سوچتے ہیں، سوچ نکال دو، 4 روز تک کھانا نہیں۔ یہ مل کر آقا کی بارگاہ میں گیا، رسول آسمی کی بارگاہ میں گئے، جنت کے مالک کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آؤ میرے آقا مسکرا رہے، آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا، آقا نے کھانے کا نہیں پوچھا۔ عمر فاروق اعظم بھی ہے، صدیق اعظم بھی ہے، رہا ناگرز کی آقا آج 1 روز ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا۔ عمر فاروق اعظم نے 2 روز ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اور صدیق اعظم 4 روز ہو گئے کھانا نہیں کھایا، میرے آقا آج 7 روز ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اب سبحان اللہ، 7 روز تک کھانا نہیں سکی یار، ہم 14 گھنٹے بھوکے نہ رہ سکے۔ اس کے بعد آقا حضرت انصاری کی بارگاہ میں گئے، شیخ ابو اللیث نام آتا ہے کتابوں میں حدیث کی، انصاری تھے وہ، ان کو بلایا، کہا کہ ہم آپ کا مہمان بنے گے، آج آقا نے کہا تو خوش ہو گیا، گھر پہ گیا اور کہا آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا رحمت العالمین میرے مہمان ہوئے ہیں، جنت کے مالک میرے مہمان ہوئے ہیں۔ اتنی خوشی ہوئی انصاری صاحبی کی، اتنی خوشی ہوئی، اپنے گھر پہ لائے اور لانے کے بعد بٹھائے،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کے بعد صدیق اعظم کو بٹھایا، عمر فاروق اعظم کو بٹھایا، حضرت ابو ہریرہ کو بٹھایا اور ایک بکرا ذبح کیا۔ اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں کھجوریں پیش ہوئی، کھجوریں پیش ہوئی، اور اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا آتا ہے، بہترین بہترین کھانے پیش ہوتے رہے۔ درود شریف پڑھیے اللہم بہترین بہترین کھانا پیش ہوا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی، سالن لیا اور کھایا، پھر رونے لگ گئے۔ کیا ہے؟ رونے لگ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اعظم دیکھ رہے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، انصاری صحابی سے فرماتے ہیں، صدیق اعظم سے فرماتے کہ یہ کھانا ہے 7 روز پہ ملا ہے، لیکن اس کا بھی حساب ہے۔ کیا؟ اس کا بھی حساب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اتنا پیٹ بھر کے کھاتے حساب بھی دینا ہے، لیکن قسم خدا کی رمضان میں تم نے جتنا کھانا کھایا اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے سحری میں کھاؤ، یہ برکت والا کھانا ہے، برکت والا کھانا ہے، عظمت والا کھانا ہے، تو کھانے کا بھی حساب دینا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، ایک اور روایت یاد آئی، درود شریف پڑھیے اللہم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ دیکھو ایسا مہینہ، برکت والا مہینہ، رسول پاک فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لباس بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہے، جس برتن میں کھانا کھاتے ہو یہ بھی برتن تمہارے لیے دعا کرتا ہے، جس بستر پہ لیٹتے ہوئے بستر تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں نا روزے دار، یہ تھالی دعا کرتی ہے مالک رحمان و رحیم۔ ادھر آ جا، ادھر دھوپ میں نہیں، آ جا، ادھر آ جا، درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جاؤ، آپ شریف درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کرنی ہے کہ جو تھالی ہم کھاتے ہیں یہ ہمارے لیے دعا کرے۔ دعا کیا کرتی ہے سنیں، آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ تھالی دعا کرتے روزہ دار کے لیے کہ اللہ اسے جنت میں ہی کھانا عطا فرمانا۔ سبحان اللہ، جنت کا کھانا عطا فرمانا ہے۔ ہم جو جوتے پہنتے ہیں نا، جوتے، یہ جوتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوتے دعا کرتے کہ اللہ اسے جنت کے جوتے عطا فرمانا۔ سبحان اللہ، یہ روزہ داروں کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو لباس تم پہنتے ہو نا، یہ لباس تمہارے لیے دعا کرتے اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرمانا۔ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جس بستر پہ روزہ دار لیٹتا ہے اللہ کی دعا کرتا ہے بستر کے اللہ سے جنت کا بچھونا عطا فرمانا۔ تو ایسا مبارک مہینہ، ارے ہم تو ایک مہینے کے روزے کی بات کرتے ہیں نا، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، پر یہ درود شریف سناؤ آخری۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کرنی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب یہ حدیثیں سنتے، رمضان کی فضیلت سنتے اور رمضان پورا ہونے آتا نا تو آقا کی عرض کرتے کہ آقا اگر یہ رمضان مبارک پورا سال ہی ہو جاتا، کہو سبحان اللہ، کیا ہے پورا سال ہی ہو جاتا، ارے یہی تو مہینہ ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ جو بھی انتقال کیا، ارے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کے ساتھ جو گیا اس کے لیے جنت، اس لیے کہ دوزخ کے دروازے بند ہیں،
اللہ آسمانی کائنات کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جنت کو سجائی جاتی ہے۔ کیا؟ جنت کو سجائی جاتی ہے۔ وہ جنت جس میں نیرے ہیں، چشمے ہیں، سونے چاندی۔ کیا ہے؟ ایک حدیث کل بھی میں نے بیان کی، میرا تھا آپ کو سنا دوں، بچل جاؤ گے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ حدیث ہی ایسی ہے، روایت، احترام رمضان، رمضان کا ادب، رمضان مبارک کا ادب۔ اب ادب کیا کرنا ہے سنیے، ادب میں کیا ادب، ادب کا لفظ سنتے ادب کیا ہے سنیں، احترام کیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھوٹ نہ بولا کرو۔ کیا ہے؟ ایسے بھی آپ جھوٹ بولو گے نا تو ہمارا نقصان ہے، 1 میل یہ فرشتے دور چلے جاتے جھوٹ بولنے سے۔ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، بیپار کرتے اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ کیا ہے؟ 1 میل دور چلا جاتا ہے فرشتہ، جتنے جھوٹ بولو گے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ پھر بولے مولانا صاحب تعویذ بنا دیجیے، کس چیز کا روزی میں برکت نہیں ہے؟ ارے برکت ہوگی کا تو جھوٹ بولتا ہے، آقا نے منع فرمایا۔ اور جو سچ بولتا ہے آقا ارشاد فرماتے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو روزے میں بھی جھوٹ نہ ہو اور شراب نہ ہو اور گناہ سے بچے۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے مالک ارشاد فرماتے ہیں، حوض کوثر کے مالک ارشاد فرماتے ہیں، تمام نبیوں کے امام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کے اندر جسے اللہ ارشاد فرمائے، جب آقا کا ذکر ہوا سینے کا تو ہوا الم نشرح لک صدرک۔ جب سفر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، اور جب چہرے کی بات آئی تو کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے صحابیوں، جو رمضان مبارک ادب کرتا ہے نا، اللہ جنت میں ایک محل، وہ بھی کتنا بڑا، یہ سنیے آپ مچل جاؤ گے، کتنا بڑا جنت میں وسیع محل، یہ سنیے، یہ 10 بائی 10 کا نہیں، جہاں اگر جتنا نہیں کتنا محل، آقا ارشاد فرماتے سونے چاندی کا محل، موتی کا محل۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی امت اگر اس محل میں ڈال دی جائے، حضرت سیس علیہ السلام کی امت اس محل میں ڈال دی جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت اس محل میں ڈال دی جائے، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت اس محل میں ڈال دی جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت اس محل میں ڈال دی جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امت اس محل میں ڈال دی جائے، حضرت اسماعیل کی امت اس محل میں ڈال دی جائے، حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام امت اسی محل میں ڈال دی جائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت اسی محل میں ڈال دی جائے، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت اسی محل میں ڈال دی جائے، اسی جنت کے محل میں اگر 1,24,000 واللہ العالمین نبی کی امت اسی محل میں ڈال دی جائے، لیکن اتنا وسیع محل ہے وہ تمام امت اس پہ سما جائے گی، سبحان اللہ، سما جائے گی۔ لیکن ایسا محل اگر آپ نے رمضان کا ادب کیا تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی۔ ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا، آخری بات سن لیجیے، ماں کی دعا اور باپ کی، اس لیے کہ ماں باپ کا صبح اٹھ کے چہرہ دیکھنا ہے، اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ایک درود پڑھتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1,00,000 درود پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کروڑوں نے کیا ملے گی ہمیں، تمہیں، مرحومہ کو، سب کو، لیکن ایک عورت، چھوٹا بچہ ہے، بیوہ ہو گئی، اللہ اکبر، اس ڈاکو نے دیکھا تو یہ عورت بھاگی جنگل کی طرف، اللہ کی بات دعا کی، مالک کرم عطا فرما، یہ میرا چھوٹا بچہ اور میں تو بیوہ ہوں، مالک کرم عطا فرما۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی،
वही बच्चा बड़ा हुआ, उसका नाम मोहम्मद रखा गया। बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ ना तो माँ की दुआ से अल्लाह ने उसे बहुत पैसा दिया। क्या है? माँ की दुआ से बहुत पैसा दिया। अल्लाह इसे इज्जत अता फरमा, माल अता फरमा, वकार अता फरमा। तो चारों तरफ गांव में उसकी इज्जत 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 इज्जत। वो फैसला करे वही हो। क्या है? वो कह दे ये तो वही हो, और इतने लोगों को खाना खिलाए, गरीबों को अता फरमाए, बेवाओं को कपड़े दे। अल्लाह ने उसे इतना माल दिया था। लेकिन मोहम्मद नामी ये शख्स दोस्त तो दोस्त था। अगर अच्छे दोस्त हो गए, नमाजी तो नमाजी हो जाओगे, बेनमाजी तो बेनमाजी रहोगे तुम। तो उससे दोस्ती बुरे की हो गई है, दोस्ती बुरे से हो गई। जब बुरे से हो गई तो दोस्त ने कहा देख तुझे अल्लाह ने इतना माल दिया, इज्जत दी, कभी कभी हमारी महफिल में आया कर। तो जाके बैठ जाया करता था। अब ये लोग थे शराबी। बात पे बात चली, हम अक्सर होता है एकदम पिस्टल का लगाते, दोस्त पे तू एक मार दे, तू एक मार दे, क्या फर्क पड़ेगा? अरे ये दोस्ती अगर नेकों की होगी तो कामयाब हो जाओगे, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये मोहम्मद नामी शख्स दोस्त मिले वो बुरे मिले। एक गुट तो पी ले यार, पी लिया, अब आदी हो गया, पी लिया। अल्लाह, माँ ने देखा, माँ ने कहा बेटे ये क्या हो गया तुझे? ये शराब, मैंने तेरे लिए दुआ की, मैंने तेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, और आज दुआएं करती थी मैं तेरे लिए कि अल्लाह तुझे माल दे, इज्जत दे। लेकिन अल्लाह अकबर, दोस्ती ऐसी। अब एक बार ऐसे हुआ कि शराब के नशे में आया, तो माँ ने देखा, माँ ने कहा कि शर्म नहीं आती तुझे कि तू शराब पीता है? तो शराब की हालत में होश नहीं रहता। तो जब माँ के सामने हुआ, अल्लाह अकबर है, माँ के सामने हो गया, तो माँ ने उसे तमाचा मारा। अल्लाह, तो ये और जलाल में आ गया, तनूर का तनूर, आग। माँ को उठाई, अल्लाह अकबर, और आग में डाल दी। क्या? आग में डाल दी। जब आग में डाल दी ना, माँ आवाजें देती रही, और ये तो शराब के से बीबी देख रही है कि अपनी माँ को आग में डाल दी। अब वो मोहम्मद नामी शख्स लेट गया हो, तो माँ चिल्लाती रही, अल्लाह, आग में किसी ने बचाया। जब इसे होश आया तो सब, बीबी ने कहा लानत है तुझ पर कि वो माँ तेरे लिए इतनी कुर्बानी दी और तूने माँ को आग में डाल दिया। अब उसी वक्त रोना शुरू किया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पहले माए दुआएं करती, अब माँ ने बद दुआ कर दी। अब ये रोजा रखे, रात में अल्लाह अल्लाह करे, दिन में रोजा रखे, हज किया, 1 साल 2 साल 3 साल 40 साल, वक्त मुख्तसर है, चल के देता हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ले हज के लिए अपनी माँ को लेकर गया है। माँ के साथ, माँ के खुशनसीब माँ को ले जाता है हज के लिए, उम्र के लिए, माँ के साथ में। माँ के साथ में इमाम मालिक जब दुआ की अल्लाह की बारगाह में कबस कि मौला ऐसा भी कोई जिसकी हज कबूल हो गई और जिसकी हज कबूल नहीं हुए। परवरदिगार आलम ऐसे भी है जो सबके हज कबूल हुए और कुछ के हज कबूल भी नहीं हुए। अल्लाह अकबर, ख्वाब देखा, आया कि एक शख्स एक खेमे के अंदर मोहम्मद नामी, उसका मैंने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह हज कबूल नहीं किया। तो ये खड़े हो गए, रोने लगे। माने का बेटा क्या हुआ? तो कहा ये से मामला है। तो ढूंढते ढूंढते देखा चारों तरफ आदमी हैं वो खेमे में। कहा मोहम्मद नामी कौन है? वो तो इतने नेक है, इनका तकवा और अल्लाह की राह में इतना देना। ये सोचते कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है जो मैंने ख्वाब देखा, अब कैसे हो सकता है? कहा मुझे मुलाकात करनी है। कहा हम पूछ के आते हैं। इमाम मालिक खड़े हैं बाहर। एक खादिम गया हजरत मोहम्मद के घरे, का एक शख्स मुलाकात के लिए आ रहे।
کہ آنے دو. قسم خدا کی امام مالک کو دیکھا, سلام کیا, اور امام مالک سے کہہ رہے سامنے سے, کیا تم یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ اللہ اکبر. امام مالک حیران سوچ میں لگ گئے, یہ پہلی ملاقات ہے ہماری اور یہ کہہ رہے ہیں تو کیا بات ہے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو ایک ہاتھ ہی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ آج 40 سال ہو گئے, ہر سال میں حج کرتا ہوں, رمضان میں زکاتہ نکالتا ہوں, بے حساب مال کرتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, لیکن میری کوئی عبادت قبول نہیں. کیا ہے میری عبادت کوئی قبول نہیں؟ کا بات کیا ہے؟ کا امام مالک بات یہ ہے کہ میں یتیم ہو گیا تھا, میری ماں نے میری پرورش کی, میری ماں دعائیں کرتی رہی, میں امیر ہو گیا, نمازی ہو گیا, لیکن دوستی سیکھ نہیں تھی. میرے دوست مجھے شراب پلایا کرتے تھے, اور ایک بار میری ماں دیکھ گئی اور مجھے تماچا مارا, میں شراب کے نشے میں تھا, میں نے اٹھا کے میری ماں کو آگ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. آج 40 سال ہو گئے میں حج کر رہا ہوں, 40 سال سے, لیکن کوئی نہ کوئی ولی کو اللہ بھیج دیتا ہے اور اللہ کہہ دیتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہے, اس کی زکات قبول نہیں ہے, اس کا فطرہ قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ حال سنا امام مالک رونے لگ گئے, روتے پہنچے کیمپ میں. پہنچنے کے بعد لوٹے, جیسے ہی لیٹے نا, قسم خدا کی تقدیر چمک گئی. احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خواب میں آ گئے. قبر سبحان اللہ. اعلیٰ جسو کرتے چمک تجھ سے پاتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ارے سبحان اللہ بولو گے, جنت میں اللہ ایک درخت پیدا فرمائے گا. 1 لاکھ درخت ہوگی. یہ رمضان کا مہینہ ہے, برکت والا, عجمت والا, وہ بھی سونے کے ساکھ والا. جو پتی ہوگی نا ساکھ, وہ تنے سونے کے ہوگے. وہ درخت اللہ ہمارے لیے پیدا فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. اب کیا ہوا سنو, آقا خواب میں امام مالک کے, ارے آقا تو فرماتے ایک بار میری بارگاہ میں آ جائے نا, میں اس کی شفاعت عطا فرما دوں گا. وہ رسول ہاشمی ہمارے جان سے قریب ہے, جان سے قریب ہے. اللہ نے اول سے آخر طرح کا علم غیب عطا فرما دیا. وہ آقا جس کو اعلیٰ حضرت کرتے, اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درود. وہ آقا خواب میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام مالک, یہ محمد نامی شخص ہے نا, اس کے اللہ نے حج قبول نہیں کیے, روزے قبول نہیں کیے, بلکہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. اللہ اکبر. ماں بد دعا کیے, اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. ابھی قیامت آئی نہیں ہے, اس سے پہلے آقا بیان کرتے ہیں. یہ دیوبندی کو سمجھ جائیے کہ نبی کا معنی علم غیب جاننے والا. کیا آقا بیان کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہی حال ہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا, لیکن پھر دوزخ کی جنت سے جائے گا نا, اس کی ماں جنت بھی ہوگی. کیا ہے, اس کی ماں جنت ہوگی. آپ قیامت کا دن کیا سمجھتے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے, ایک دن. محمد نامی وہ شخص جہنم میں ہوگا, ماں جنت میں ہے. آیا, لیکن ماں کو چین نہیں ہے. بیٹا ہے نا, ماں کی آنکھوں کے تارا بیٹا ہوتا ہے, دل کا قرار ہوتا ہے. 1 روز 2 روز 3 روز. آقا ارشاد فرماتے خواب میں آ کر امام مالک سے رحمۃ اللہ کہ 3 روز ہو گئے, 3 روز وہاں کے. ماں کو یاد آئے گی بیٹے کی, جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال دودھ پلایا وہ بچہ. ماں کو یاد آئے گی, عرض کرے گی مالک, ماں دعا کرتی ہے, اے اللہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, مالک رحمان رحیم میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. رب فرمائے تو دوزخ میں ہے, دوزخ میں ہے. اے اللہ اسے جنت میں ڈال, کا تو معاف کر دے. کیا کہا,
माँ को कहा तेरे बेटे को तू माफ कर दे, मैं भी माफ कर देता हूँ। ये माँ जन्नत में है तो बेटों को याद कर रही है। ये माँ है, माँ जिसके माँ बाप हयाते ना गनीमत समझो, माँ बाप की खिदमत करो, और इंतकाल कर गए ना तो कब्रिस्तान जाओ, अल्लाह हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह फरिश्तों फरमाएगा कि उसे अब दोजख में नहीं बल्कि जन्नत में इसी की माँ के साथ में रख दो। बस दुआ है कि मौला जो कुछ पराए बोलने में खामिल फरमा, मौला मरहुमा की बख्शिश फरमा, जितने लोग आए सभी की जायज तमन्ना पूरी अता फरमा। आखिर दावाना सलाह के लिए खड़े हो जाइए।